سب سے بڑا جہاد، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، زینب کبریٰ مولا سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اسی گھر سے جہاد ملے گا۔ یا رسول خدا، یا علی مرتضیٰ، یا سیدہ، یا حسن حسین، یا سید سجاد، زینب، یہ سب سے بڑے مجاہد ہیں۔ حضرت گرامی مولانا سجاد نے فرمایا وَأَعْطِينَا سِتًّا، بس اسی پہ تمام کروں گا، اس کا ترجمہ کرنا ہے مجھے اور تھوڑی سی تشریح کرنی ہے۔ وَأَعْطِينَا سِتًّا، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ وَأَعْطِينَا الْعِلْمَ، علم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ توجہ، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ مولا سجاد یزید کے سامنے، بھئی آپ سلامت نہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، سارا دربار 700 کرسی نشین تھے۔ امام نے فرمایا یزید، علم اللہ نے ہمیں دیا، علم۔ کسی نے کہا تھا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی سوچنے کی ضرورت کیا، 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کہا جس طرح سے تیری 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔ علم ہمارا ہے۔ امام نے فرمایا علم، وَأَعْطِينَا الْعِلْمَ، علم ہمارا ہے۔ اہل بیت کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے علم میں ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے دشمنوں نے مانا علم ہے تو ان کے پاس ہے۔ امام نے فرمایا وَالْحِلْمَ، وَأَعْطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ، حلم بردباری، برداشت، تحمل، صبر۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے تحمل ہمیں دیا ہے، ہم پتھر کھا کے بھی بددعائیں نہیں دیتے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام، آپ جی جو پہنچ رہے ہیں۔ وَأَعْطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ، بزرگواری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یزید، بزرگواری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کئی بوڑھے ہو کے بھی بزرگ نہیں ہوتے، کئی جوان ہو کے بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ آپ جی بھائی جو لوگ پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے بہت سے بزرگوں پہ، بزرگ ہو کے بھی بزرگ نہیں ہیں، اور کچھ جوان ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم روایات میں ہے کوئی رسول خدا کو کافر اور مشرک بھی دیکھتا تھا نا تو صحابہ سے پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ بل ہوا ملک کریم، لگتا یہ ہے کہ یہ آسمان سے اترے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مشرک و کافر بھی کہتے تھے لگتا ہے آسمان سے اترے ہیں، وہ بھی مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں ہے۔ اذان گرامی صحیح بخاری میں لکھا ہے، جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری۔ بھئی آپ لوگ پاکستان میں نہیں رہتے کیا؟ بھئی یہاں تو پوری دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب صحیح بخاری۔ خدا کی قسم امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا کہ جیسے ہی علی رسول خدا کے ممبر پہ آئے 25 برس بعد، ساری خلافتوں کے بعد جب مولا ممبر پہ آئے، جتنے صحابہ زندہ تھے کہنے لگے لگتا ہے پیغمبر واپس آ گئے ہیں۔ ممبر پہ وہی نور، وہی رونق ہے، وہی بیان جو پیغمبر کے الفاظ میں تھا، وہی علی کے چہرے پہ نور ہے، آنکھیں ویسی ہی نورانی ہے، الفاظ وہی۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت کے نام میں مولا فرماتے ہیں وَأَعْطِينَا الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالسَّمَاحَةَ، بزرگواری اللہ نے ہمیں دی، والفصاحت، اللہ نے فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر کہنا اور ہے، قید سلاسل میں فصیح و بلیغ خطبہ دینا اور ہے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، آپ جی والشجاعت، شجاعت یعنی بہادری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید اپنی فوج کے سامنے قیدیوں پہ روب جمانا اور ہے، قید سلاسل میں کلمہ حق بلند کرنا اور چھٹی چیز یہ خاص ہے۔ اس کے بعد مجھے اگلے جمعے پہ بھی بولنا ہے، 10 بج گئے، مجھے تھوڑا سا ٹائم ابھی چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ،
مولا فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید تخت پہ بیٹھنا اور دلوں پہ راج کرنا ہو. دنیا میں راج ہے تو محمد و آل محمد کا راج ہے, دلوں پہ راج ہے تو مولا علی کا راج ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں گرامی, ہم جن اہل بیت کو مانتے ہیں نا, ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ خود ہی کسی سے کہہ دیجئے. میں اب کہنا نہیں چاہ رہا, کہنے لگے بھی آپ لوگوں نے کلمہ بدل لیا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا. میں نے کہا کیا بدلا؟ کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ. میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کا جو جی چاہے کسی کا بھی نام لگا دے. کہنے لگے مولانا بات یہ ہے کسی کا بھی نام لگاؤ جچتا ہی نہیں ہے ولی کے ساتھ. علی علی ہے, نام ادا کیجئے آپ کو عظمت محسوس ہوگی. عزیزان گرامی, مولا سجاد نے فرمایا اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی. مومنوں کے دلوں میں محبت ہمارے پاس ہے. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ, 7 فضیلتیں ہماری ہیں, 7 فضائل ہمارے. فضائل تو ہزاروں لاکھوں, لیکن مولا فرما رہے ہیں یہ 7 کسی میں نہیں ہے, نہ کسی نبی نے, نہ کسی ولی میں, نہ کسی وصی میں, کسی مؤمن متقی صدیق صالحین کہیں نہیں جو ہمارے پاس. اب یہ جملے میں پڑھنے سے پہلے مولا امیر کا خطبہ نہج البلاغہ سے صرف اشارہ کروں گا, وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں, اشارہ کروں گا. یزید کے باپ نے مولا کو خط لکھا, کہا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, اتنی فوج لڑے گی فائدہ کیا, تو ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں, ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. اس نے لکھا ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. نہج البلاغہ میں خط ہے مولا کا, خط نمبر پر وہی کہتے ہیں سید رضی جنہوں نے خط جمع کیا نا نہج البلاغہ کو جمع, وہ کہتے ہیں سب سے مولا کا خوبصورت خط یہی خط. ہاتھ جوڑ کے بھی علماء مجھے جوش دے ڈالیں کہ پڑھ دیں. ایسانے گرامی ایک مرتبہ مولا علی نے خط لکھا یزید کے باپ کو, کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں, وہ منکم المکذب, تو وہ جن کے خاندان سے